السلام علیکم، میں ہوں جان شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ سامعین، پچھلے کچھ دنوں سے جو آئے روز صحافیوں کے اوپر بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کافی زیادہ ایک صحافی برادری میں تفتیش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس سے قبل جو اینکر پرسن عمران ریاض خان تھے، ان کے اوپر مختلف کیسز بنائے گئے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک اینکر پرسن جمیل فاروقی جو ہیں ان کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی اور عدالت کی جانب سے آج ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا، ایک تو اس کیس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ یہ کیس ہے کیا، اور آج جو ہے وہ دوبارہ ان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے۔ پہلے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا اور آج جو ہے ان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ کی جانب سے آرگومنٹ کیے گئے تھے اور اس کی ریمانڈ کی مخالفت بھی کی گئی تھی اور بیل کے بارے میں کہا گیا تھا، مگر آج جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق بتائیے گا۔ تھینک یو۔ بنیادی طور پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جرنلزم انڈر اٹیک ہے، اور یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز، پبلک انسٹیٹیوشنز، جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پاکستان میں صحافتی ادارے اور صحافی برادری کو پے در پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کے ڈفرینٹ موڈز ہیں۔ کسی صحافی کو آف ایئر کیا جاتا ہے، کسی صحافی کو ڈرایا جاتا ہے، کسی صحافی کو دھمکایا جاتا ہے، کسی پر مقدمہ دیا جاتا ہے، اور اب بات اس سے بھی کہیں آگے نکل گئی ہے کہ اب صحافی برادری کو برہنہ بھی کیا جاتا ہے، ننگا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی اگزامپل جو ہے، وہ یہ ایک ایسی روایت ڈل گئی ہے پاکستان میں، جس کی تاریخ میں پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسی مثال موجود نہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صحافتی برادری اس لیول پر جو ہے، اس ڈینجرس لیول پر آئی وڈ سے، اب یہ اس طرح کے پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن فیک کیسز میں فیس کر رہی ہے، جو کہ بالکل پاکستان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جمیل فاروقی کے اوپر جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کسی بھی طرح، چاہے وہ قانونی پیمانہ ہو، چاہے وہ آئینی پیمانہ ہو، چاہے وہ پرنسپلز آف کامن سینس پہ یا لاجکس پہ، کسی بھی طرح کوئی بھی کوشش کی جائے، کوئی کیس آپ اگر اس کو سکسیسفلی بنا کے پروسیکیوٹ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اتنی ہے کہ جمیل فاروقی پر یہ الزام لگایا گیا کہ جمیل فاروقی نے بطور صحافی صرف اس چیز کو رپورٹ کیا کہ ڈاکٹر شہباز گل پہ دوران کسٹڈی جو فزیکل اسالٹ اور سیکشل ابیوز ہوا ہے، اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور جو ڈاکٹر شہباز گل پہ فزیکل اسالٹ یا سیکشل ابیوز ہے، اس کو ڈاکٹر شہباز گل نے میڈیا پہ ٹائم اینڈ اگین کنفرم کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، جس میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پاورفل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا، ایک ریٹائرڈ جج کی، ایک ریٹائرڈ جج آف دی ہائی کورٹ کی سربراہی میں۔ اب یہی وہ پلی ہے جو ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے جسمانی ریمانڈ کے دوران پہ در پہ عدالت میں نہ صرف میڈیکل ایگزامینیشن کرانے کے لیے لی، بلکہ اسی چیز کو انہوں نے ریمانڈ اپوز کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کیا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کی یہ جو پلی ہے، یہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے، یہ پبلکلی جو سا ہے رپورٹڈ ہے، یہ پبلک ڈاکومنٹس ہیں جس کو جمیل فاروقی نے بھی رپورٹ کیا۔ تو جمیل فاروقی کا صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کسی نیوز کو رپورٹ کرنا کوئی کرائم نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے قوانین ہیں، اس میں سے کرمنل لا، جتنے کرمنل لا ہیں، چاہے وہ جنرل لا ہے یا اسپیشل لا ہے، کوئی بھی جمیل فاروقی پر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اب یہ مس اپلائی کیا گیا، جان بوجھ کے ایک ایسی چیز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس کا وجود سرے سے قانونی طور پر ممکن نہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے برداشت کیا، آپ نے کر لیا، آپ نے غلط کام کیا، انتہائی غلط طریقے سے کیا، جو سرے سے بنتا ہی نہ ہے، ہم نے تب بھی برداشت کیا۔ آپ نے اس کی غیر قانونی مقدمہ درج کیا، اس کے بعد غیر قانونی آپ نے اس کی گرفتاری کی۔ اس غیر قانونی گرفتاری کے بعد جس وقت یہ مقدمہ درج ہوا تھا، جو اوفینسز پولیس نے اسلام آباد نے لگائے وہ سارے نان کوگنیزیبل اوفینسز ہیں۔ اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ درج کرتے وقت جو اوفینسز جب نان کوگنیزیبل ہوں تو اس کا ایک مینڈیٹوری پروسیجر ہے کہ آپ نے اسپیشل کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے ان پیرامیٹرز پہ جن میں آپ جو اوفینسز لگانے جا رہے ہیں اس کی پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ اس کیس میں نہ پرمیشن لی گئی،
اس کیس میں نہ صرف یہ کہ پرمیشن لی گئی، بلکہ نہ پرمیشن نہ لی گئی بلکہ مقدمہ درج کیا گیا، یہ پہلا غیر قانونی عمل۔ اس مقدمے کی کاروائی اگر گرفتاری کے لیے کی گئی ہے تو یہ بھی غیر قانونی عمل، لیکن کوئی بات نہیں، برداشت کیا، گرفتاری دی۔ گرفتاری کے بعد آپ نے ٹرانزٹری ریمانڈ لیا، عدالت میں یہ باتیں آپ نے ہائی لائٹ نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے غیر قانونی کام کرنے کے بعد غیر انسانی تذلیل کرنے کے لیے اس کو شدید ترین طریقے سے، پرتشدد طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے، ساری دنیا کی نظر میں گرانے کے لیے، اس کو ساری زندگی شرمندہ رکھنے کے لیے آپ نے اس کو برہنہ کر دیا۔ آپ نے آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سیریس وائلیشن کی ہے۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے، ایک سویلائز سوسائٹی جب بننے کی طرف ہم جاتے ہیں، آپ اس طرح کے بدترین اور شرمناک ترین رویے جو سے اپنا رہے ہیں، پھر ایک صحافی کے ساتھ اسٹیٹ ٹیررزم کی اس سے بڑی اگزامپل کوئی نہیں ہے۔ یہ ریاستی ادارے صرف صحافتی برادری کو دہشت زدہ طریقے سے زبان بندی کے لیے اس طریقے سے ٹارچر کریں گے، میل ٹریٹمنٹ کریں گے، مس ٹریٹمنٹ کریں گے، مین ہینڈلنگ کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اس کی پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ اس چیز پر جو پاکستان میں بار کاؤنسلز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اپیکس کورٹ ہے، اس میں آنریبل چیف جسٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ ان تمام پاکستان کی جوڈیشری کو، صحافتی برادری جتنی بھی آپ کی ایسوسی ایشنز ہیں، بالاتر ہو کے سیاسی بلا تفریق جو ود ان دی جرنلسٹک باڈیز ہیں، یا جو صحافیوں کے اپنے ڈفرینسز ہیں، ان کو پلیز سائڈ پہ رکھیں، اور آگے بڑھ کے یہ جو آخری حدیں اسٹیٹ فیشزم کی اور اس کے انسٹیٹیوشنز کی جو آ رہی ہیں، اس پہ ان کا نوٹس لیا جائے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ نیشنل جرنلسٹک باڈیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جتنی ہیومن رائٹس واچ اور آرگنائزیشنز ہیں، مانیٹرنگ باڈی ہے، وہ انہوں نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آئین پاکستان کے تحت جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس سے گزارا جائے، اور عدالتوں کا، نیچے مجسٹیریل کورٹس کا بار بار دلائل ان چیزوں پر دینا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، اور عدالتوں کی طرف اس میں نوٹس نہ لینا، عدالتوں کا اس پر سٹرکچر پاس نہ کرنا، عدالتوں کا کوئی نان ایکشن یعنی کہ کوئی ایکشن نہ لینا، جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عدالتی نظام پر سوال ہے۔ ایک شخص جس کی ڈگنیٹی وائلیٹ ہو گئی ہے، وہ عدالت میں انڈر اوتھ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، بذریعہ وکیل کہہ رہا ہے کہ میری ڈگنیٹی وائلیٹ ہو گئی ہے، میرا گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا اور بریچ ہو گیا۔ اور عدالتیں جو سا ہیں اس پر خاموشی جب اس طریقے سے رکھیں اور کوئی بھی بات نہ کریں، بات ہی نہ کریں، نان ایکشن کی طرف جائیں، تو یہ رویے اس فوجداری عدالتی نظام یعنی کہ کرمنل جسٹس سسٹم پہ جو پبلک کانفیڈنس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پبلک کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا، اس کو بحال رکھنا اور اس کو بڑھانا، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ بہت بڑی پاکستان کی صحافتی برادری پر، عدلیہ پر اور وکلاء برادری پر اور باقی پاکستان کے کنسرنڈ سٹیزنز پر بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس کے جتنے فیل ہیں، یہ جو ان کا چہرہ جو ہے وہ یہ مکروہ چہرہ بن کے جو سا ہے ایک ادارے کا سامنے آیا ہے۔ اگر اس ادارے نے اپنی اس ڈگنیٹی کو، جو کہ اگر جو انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کسی ادارے کی ہوتی ہے عوام کی نظر میں، وہ جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے نہ داغدار کر لیا ہے، اس کو ریسٹور کرنے میں بہت لمبا ٹائم لگے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس اور لیگل پروسیس کے تھرو سارے معاملات آگے بڑھنے چاہیے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو آپ کو جنرلی آپ نے پبلک پلس دیکھنی ہے، آپ نے عوام کا فیصلہ دیکھنا ہے۔ عوام میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو انکریج کرے گا، جو اس سے خوش ہوگا، اور کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو ڈسکریج نہیں کرے گا۔ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، ہر ایک کو اس پر آواز بلند کرنی چاہیے، اور اس کیس کو سرے سے ہی جو سا ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ عدالت میں آج بھی بھرپور دلائل دیے گئے ہیں۔ اب تک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشنز کے تھرو پہلے اسلام آباد پولیس نے 4 دن مقدمہ، 5-6 دن مقدمہ درج کیا، 3 دن اس کو اپنے پاس، 4 دن گرفتار رکھا ریمانڈ پر، اور بعد ازاں کہا کہ جی ہمارے ادارے اختیار میں نہ آتا ہے۔
آپ نے غیر قانونی کام کیا، آپ نے پبلک ریئیکشن دیکھا، اب آپ سے جو ہے وہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، تو آپ راہ فرار اختیار کر کے بھاگ گئے ہیں۔ اب آپ نے یہ مقدمہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، آپ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ صرف ٹیکنیکلٹیز اور لیگلٹیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ مقدمہ کسی بھی عدالت نے میرٹس پر سنا، آئی ریپیٹ، کسی بھی عدالت نے اس مقدمے کے فیکچول اور لیگل میرٹس کو کنسیڈر کر کے اپریشیٹ کیا تو یہ مقدمہ فوری طور پر نیچے گرے گا، فوری طور پر اس مقدمے نے خارج ہونا ہے، اور اس کیس میں جمیل فاروقی نے بری ہونا ہے۔ یہ اس مقدمے کی فیٹ ہے، اور یہی یہ ساری اس وقت تک کی کاروائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے۔